بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینگ اے مسلم وومن، ہم نے اکثر حضرت آسیہ علیہ السلام کی سٹوری تو سنی ہوگی، اور باقی قرآن کی طرح ہم نے محض اسے ایک سٹوری تصور کیا ہوگا اور سوچا ہوگا کہ بس کیسے وہ ایک ظالم شخص کی فرعون کی بیوی تھیں اور انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور شہید کر دی گئیں۔ مگر آج ہم ان کی سٹوری سے ریلیٹڈ کچھ کمپیریزن سٹڈی کریں گے اور اس کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی جو اکثر ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آج کل ہم ایز اے مسلم وومن، ہم لوگوں کو جو علماء نے بتایا ہم نے سمجھ لیا، ان کی سائیکالوجی کے مطابق ہم نے صحابیات کو دیکھا، حالانکہ ہم یہ بھول گئے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ مرد ہیں، اور ہم نے کسی عورت کے نظریے سے آیات کو اس طرح سے اینالائز یا اس طرح سے کرٹیکلی دیکھا ہی نہیں جس طرح سے ان کا حق بنتا تھا۔ اب دیکھیے، عورت نے آج کل کون سی انڈسٹری ڈرائیو کی ہوئی ہے؟ سب سے زیادہ کاسمیٹک انڈسٹری، اس کو ہم دھڑا دھڑ فالو کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ٹاپ آف دا ٹاپ میں کاسمیٹک انڈسٹری ہے۔ آج ہم اس پلیٹ فارم پہ جو اکٹھے ہوئے ہیں، اس میں ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں اور ہم دوسروں کو بھی سکھائیں، اور ہم کیسے ہم ایز اے ویمن ہم اپنے اسٹینڈرڈس کو کیسے ہائی کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ ہم سب نے یہ سٹوری تو سنی ہوگی کہ کیسے حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں دیکھا، پھر انہیں پالا، مگر ہم نے کبھی کیا اس اینگل سے سوچا کہ فرعون جو اتنا ظالم تھا اس وقت کا، جو اپنے خواب سے محض ڈر کے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہا تھا، کیسے وہ بندہ مان گیا اپنی بیوی کو کہ ان کے ریکویسٹ پہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم پال لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم قرآن کی ایک آیت کو ہم اس طرح سے سائیکالوجی کے تھرو دیکھیں گے، جو کہ سورہ قصص آیت نمبر 9 ہے، جس میں حضرت آسیہ علیہ السلام کو جب موسیٰ علیہ السلام اس باسکٹ میں ملے، تو آپ دیکھیے کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ محض ہسٹری نہیں بتاتی، محض وہ فار دا سیک آف جسٹ کانورسیشن نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت زیادہ اسٹرانگ سائیکالوجی ہڈن ہوتی ہے، جس کے بے تحاشا اینگلز نکل سکتے ہیں، لیکن جو مجھے میرے چھوٹی سی سمجھ کو سمجھ آئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو جب موسیٰ علیہ السلام ملے، تو انہوں نے فرعون سے کیسے ان کو کنونس کیا۔ ان کی جو کانورسیشن ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ تو میری آنکھوں اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہاں آپ ذرا کانورسیشن کو ایز اے وائف اور ہسبینڈ کے درمیان ذرا نوٹ کریں۔ آپ امیجن کریں کہ ایک بندہ جس نے بچے قتل کیے ہوئے ہیں اور وہ خود کو خدا مانتا ہے، اور وہ اس وقت شدید ترین تکبر میں، حضرت آسیہ علیہ السلام کی ٹون سے آپ کو دیکھیں کہ کیسے وہ نہ روئی ہیں، نہ انہوں نے گڑ گڑایا، یا انہوں نے غصے سے ایز اے کوئین اپنا اسٹیٹس یوز کر کے انہوں نے کوئی دھمکی بھی نہیں دی کہ بچے کو تم قتل نہیں کرو گے کہ بس یہ مجھے پسند آ گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ انٹیلیجنٹلی، کریجسلی، جو کہ ایک ہائی سیلف اسٹیم بندے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کے ساتھ انہوں نے کانفیڈنٹلی ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیسے کی؟ سب سے پہلے انہوں نے کوئی آرڈر نہیں کیا ان کو کہ اس کو قتل نہ کرو، یا کوئی گڑ گڑائی نہیں ان کے سامنے۔ سب سے پہلے انہوں نے ایز اے وائف ہسبینڈ کو فیل کروایا کہ دیکھو یہ مجھے بہت بے انتہا خوشی ہوئی ہے اس بچے کو پا کے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی خواہش، اپنی خوشی شو کی اپنے ہسبینڈ کو۔ یہاں سے انہوں نے کنٹینیو کیا کہ آگے سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری سیلفش ڈیزائر ہے کہ یہ مجھے پسند آیا ہے، آگے سے انہوں نے فرعون کو یہ بھی فیل کرایا کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں اور میں فیل کر رہی ہوں کہ تمہیں بھی اس بچے پہ پیار آ رہا ہے اور تم بھی اس کو قتل نہیں کرنا چاہ رہے ہو۔ یہاں پہ انہوں نے یہ شو کیا کہ مجھے تمہاری بھی پسند کی کیئر ہے، یہ صرف میری خواہش نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بولا کہ اس کو قتل نہ کرو۔ اس کے بعد انہوں نے جو پاسبلٹیز بیان کی، 2 پاسبلٹیز انہوں نے فرعون کے آگے رکھی۔ ایک پاسبلٹیز میں اس نے فرعون اور آسیہ علیہ السلام نے فرعون کی ڈیپ ڈیزائرز کو ٹریگر کیا۔ وہ کیسے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ دے۔ آسیہ علیہ السلام کو پتہ ہے کہ فرعون جو بھی کام کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، تو انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور انہوں نے وہاں پہ فرعون کی اس ڈیزائر کو ایکٹیویٹ کیا کہ ظاہر ہے فرعون کو اپنا کوئی گدی نشین چاہیے، ظاہر ہے ہر انسان کو اپنا ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے ایک ایج کے بعد۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے قرآن کی کسی بھی آیت کو ہم ایک نارمل کانورسیشن نہیں لے سکتے، ہر چیز کے پیچھے ایک وزڈم کا سمندر ہوتا ہے۔ اب ایک بیوی کی اتھارٹی، اس کی چوائس آف ورڈز، اس کی انرجی، اور یہ سب چیزیں ایڈ اپ ہوئیں، اور شوہر کو کیسے انہوں نے کنونس کر لیا کہ ہم اس بچے کو پال لیتے ہیں۔
اگر وہ فرض کریں کہ اگر وہ ہائی سیلف اسٹیم کی نہ ہوتی، غصے میں آرڈر دے دیتی ہیں، یا زیادہ تر عورتوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے، رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں. تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ فرعون کا یہ ظاہر ہے تو اللہ کا پلان تھا، لیکن اللہ نے اس ڈائلاگ کے تھرو میں بتایا کہ ہم نے اس طرح چیزوں کو لے کے چلنا ہے، ہم نے کریٹیکلی چیزوں کو لے کے چلنا ہے، ہم نے اپنی ایموشنز کے اوپر نہیں چلنا. اس کے بعد میں آپ سب کا فوکس 2 احادیث پہ کرنا چاہوں گی. یہ تمام عورتوں کا فوکس میں اس طرف کرنا چاہتی ہوں. ایک سن کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری حدیث سن کے ہمیں انشاءاللہ ایک امید کی کرن دکھتی ہے. میں مفہوم بتاؤں گی. ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں زیادہ تر عورتوں کی تعداد انہوں نے دیکھی. اور دوسری حدیث جو مریم نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایکسپلین کی کہ کیسے 4 عورتیں جنت کی خواتین ہیں، اور ان میں آسیہ علیہ السلام کا نام ہے. ان احادیث سے ہمیں یہ تو بات پتہ چل گئی ہے کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو ان صحابیات کی زندگی کو اس طرح سے جان لیں کہ وہ کوئی کام کرتی تھیں تو کیوں کرتی تھیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی تھی، کیا سائیکالوجی ہوتی تھی. وہ کوئی پیغمبر نہیں تھی، وہ ہماری طرح کی انسان تھی جنہوں نے جنت کی سرداری لے لی. بہت سے صحابی اور بہت سے صحابیات کی زندگی سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کوالٹی کے کام کو دیکھ کے جنت کے بشارتیں دیتے ہیں، اور یہ کوالٹی کے کام بہت کم عرصے میں بھی اچیو ہو سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بہت دفعہ بتایا، اور ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے. کیا ہم اور آپ یہ سوچیں کہ یہ کیا صحابیات صرف حج، روزہ، یہ صدقات، نمازیں پڑھ کے اس مقام تک پہنچی تھی جو کہ آج کل ہم نے کل دین بنایا ہوا ہے؟ ہم نے زیادہ سے زیادہ ایز اے وومن ہم نے زیادہ سے زیادہ اسلام سے یہی اخذ کیا ہے، کہ ہمیں لگتا ہے کہ کل دین ہی ہے یہ. لیکن دین سے، جو کہ یہ صرف ایک مذہب کا پارٹ ہے، حالانکہ دین ہماری ایکٹیویزم مانگتا ہے، ہماری قربانی مانگتا ہے، اور ہمارا کریج مانگتا ہے. جو کہ اگر آپ دین کا جوس نکالیں نا، اگر ایک اس کو ایکسپلین کریں کچھ ورڈز میں، تو وہ یہی ہے کہ ایکٹیویزم آپ کی قربانی، آپ کا کریج، آپ کا نالج، آپ کا مذہب. یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان سب کو کیا جنت مذہب پہ ملی تھی؟ کیا صرف عبادات کرنے سے ہی اس مقام کو ہم پہنچ سکتی ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرعون کی بیوی کے تھرو ہمیں مثال دی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی جب آیت کوٹ کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے فرعون کی بیوی کی مثال بلیونگ ویمن کو دی ہے. اللہ تعالیٰ نے بلیورز کا ورڈ یوز کیا ہے، یعنی کہ اس سٹوری سے بلیونگ مین اینڈ ویمن دونوں اس سے سبق لے سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اینڈ میں پھر ریوارڈ بھی بتایا کہ کیسے انہوں نے کیسے ہم آسیہ علیہ السلام کی فٹ سٹیپس کو فالو کر کے وہ ریوارڈ لے سکتے ہیں جو ان امیجنیبل ہے. اگر ہم سوچیں کہ کیسے ان کی سٹوری ہم سے ریلیٹ کرے گی، وہ تو ایک ظالم بندے کی بیوی تھی جو کہ خود کو خدا کہتا تھا. آج کل کس کا شوہر کہتا پھر رہا ہے کہ میں خدا ہوں، یا کس کے آفس میں کوئی باس کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں؟ کوئی بھی نہیں نا. لیکن ہم نے کیسے اس کو کمپیئر کیا؟ آپ اگر نوٹ کریں تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے جو کام کیے وہ میں آپ کے سامنے بتاتی ہوں. وہ فرعون کی بیوی تھیں. انہوں نے دوسرا کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو پالا. ٹھیک ہے. تیسرا انہوں نے کیا کیا؟ جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محفل میں آ کے توحید کی دعوت دی، تو اس وقت انہوں نے، ان کے دل میں تو پہلے سے ہی چاہت تھی، وہ تو توحید کو تو مانتی تھیں، لیکن اس وقت ان کا بلیف پورا کا پورا اسٹرانگ ہو گیا. لیکن اس کے بعد جو ہیئر ڈریسر کا واقعہ ہوا، جو کہ مریم نے بھی بتایا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں چپ نہیں رہ سکتی اور مجھے بالکل فرعون کو کنفرنٹ کرنا ہے. آپ یہاں پہ اگر اس چیز کو انالائز کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آسیہ علیہ السلام کا کیوں کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو کتنا بڑا سٹیپ لیا تھا. انہوں نے اللہ کے کہنے پہ، جو ان کو الہام ہوا تھا، ان کے کہنے پہ اپنے بچے کو، اپنے رخت جگر کو انہوں نے دریا میں ڈالا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہیئر ڈریسر کی بھی مثال دے سکتے تھے بلیونگ پیپل کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کا ہی کیوں ذکر کیا؟ دیکھا جائے، اگر ہم دیکھیں، اگر سٹوری پڑھیں ہیئر ڈریسر کی، تو ان کے تو 5 بچے اور ان کے سمیت وہ انہوں نے چھلانگ لگائی. دیکھا جائے تو تکلیف زیادہ کس نے اٹھائی؟ ہیئر ڈریسر نے اٹھائی. لیکن جو چیز ان سب سے حضرت آسیہ علیہ السلام کو الگ کرتی ہیں وہ ہے کریج. ناانصافی کے خلاف کریج دکھانا. اگر آسیہ علیہ السلام، اگر دیکھا جائے تو ایک ظالم بندے کی بیوی تھی، لیکن انہوں نے جو کریج کی، کنفرنٹ کیا، وہ اپنے شوہر کو کنفرنٹ نہیں کیا کہ مجھے تم پسند نہیں ہو اور میں تم ظالم بندے ہو تو میں تمہارے ساتھ، کیونکہ مجھے پسند نہیں ہو تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. انہوں نے پورے سسٹم کو، پورے
लॉ मेकिंग को, पूरी गवर्नमेंट बॉडी को, पूरी पॉलिसी मेकिंग को चैलेंज किया, और वो उनको उसके बदले कोई दूसरा शोहर नहीं चाहिए था। उन्होंने अपने करेज के जरिए ये बता दिया कि कानून चलेगा तो सिर्फ अल्लाह ताला का कानून चलेगा। अगर हम कंपैरिजन करें हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम और हमारी ज़िंदगी का, हमारी सिस्टम में भी आजकल क्या हो रहा है, फिरौनियत चल रही है। हमारा घर हो, हमारी यूनिवर्सिटी हो, हमारा ऑफिस हो या हमारा ससुराल हो, जहाँ भी आप देखें फिरौनियत चल रही है। कोई ये अपने आप को नहीं कहता इस ज़माने में कि मैं खुदा हूँ। लोग अल्लाह ताला को मानते हुए भी अपने कानून लाते हैं और कहते हैं कि इस कानून को फॉलो करो, जो कि तागूत है और जिसका अंजाम सिर्फ जहन्नम है। हम जाने ना अनजाने में उस सिस्टम को फॉलो करने लगते हैं जो अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया है। हमें लगता है कि हमें पता नहीं क्यों हमारी आंखों के सामने पर्दे पड़े हुए कि ये शिर्क नहीं है, ये एक शिर्क के बाद ये सबसे खतरनाक गुनाह है अगर हम कुरान में इसके बारे में पढ़ें। अब हम देखें कि हमारा सिस्टम भी करप्ट है, हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम का भी सिस्टम करप्ट था। हमें भी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टीचिंग दी, उधर भी आके हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने टीचिंग दी। ठीक है, तो हो गई कंपैरिजन। हमारे सामने भी हज़ारों औरतें, हज़ारों बच्चे हमारे सामने भी आजकल मर रहे हैं, जिस तरह फ़लस्तीन में हो रहा है या बाकी दुनिया में हो रहा है। तो अब देखिए हमारे और आसिया अलैहिस्सलाम की सर्कमस्टेंसेस में आपको क्या सेम लग रहा है? सारा कुछ तो सेम है, लेकिन मिसिंग क्या है? हमारा एक्टिविज्म, हमारा करेज को चैलेंज, हमारा सर्कमस्टेंसेस और जुल्म और नाइंसाफी को चैलेंज करना, ये मिसिंग है। और इसकी बिना पे हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को जन्नत मिली, जन्नत में घर मिला था। पाकिस्तान में अगर अक्सर देखें, माएँ गैर अल्लाह का कानून फोकस कर रही होती हैं और जान के नाइंसाफ़ी सह जाती हैं और कहती हैं कि सब्र करो, और आगे से ये बस बच्चियों को भी यही सिखाती हैं, और ये सारा का सारा चेन इफ़ेक्ट चलता चला जाता है। हालांकि सब्र तो वो होता है कि जो हक बात करने के रिटेलिएशन में जो तकलीफ़ के बदले आपको करना है, उसके ऊपर अल्लाह ताला ने कहा है सब्र करो। और जैसे हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने उस तकलीफ़, जब वो फ़िरौन उसको टॉर्चर कर रहा था, उस वक्त जो उन्होंने दुआ की, वो उस वक्त उन्होंने जो दुआ की, कुछ उलमा के मुताबिक उनको अपनी उस तकलीफ़ की हालत में जब उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो उनको अपना महल दिख गया था, जिसकी वजह से मुस्कुराई थी, जैसा कि मरियम ने बताया। तो आप ये सोचें कि अब सोचना ये कि सिचुएशन तो हमारी बिल्कुल एक ही तरह की है, मगर जन्नत में अल्लाह ताला की कंपनी के साथ घर और हमारे बीच में जो दीवार है, वो अल्लाह ताला ने साफ साफ अपनी आयतों के थ्रू बता दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ करेज दिखाने से आएगी। तो हमारे पास ये एक एस्टॉनिशिंग फार्मूला आ गया है। अब हमने ये सोचना है कि हमें चुप रहना है या हमें भी चाहिए जन्नत में अल्लाह ताला की कंपनी के साथ घर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।